السلام علیکم. اگر آپ ظاہر جعفر کے ہمدرد ہیں، اگر آپ اس منحوس قاتل کی سائڈ لے رہے ہیں، اگر آپ کے پیٹ میں ہیومن رائٹس یا اس طرح کا کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے تو یہ ویڈیو مت دیکھیں. ہاں، ایک علاج ہے میرے پاس. اگر آپ اینڈ میں دیکھ لیتے ہیں جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ جو ظاہر ہے بندہ ظاہر جعفر، اگر اس کو چھوڑنا ہے آپ کے کہنے پہ تو کیسے چھوڑنا چاہیے اور اس کا کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. لیکن پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس کے بعد مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، خواتین و حضرات، یہ جو مجرم ہے یہ اتنا سفاک اور اتنا بھیانک مجرم ہے کہ اس کو موت کی سزا اس کے لیے بڑی چھوٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کو کتے کی موت مارنا چاہیے، اس کو بار بار مارنا چاہیے اور اس کو اس طرح سے مارنا چاہیے اس کو کہ یہ جو ہے نا لوگ کانپیں، لوگ اس کی مثال دے کے جو ہے نا کانپ جائے کہ نہیں ہم کا حال یہ کرتے ہیں، ہم بچر کا حال یہ کرتے ہیں، ہم جو باڈی ڈی سیکریٹ کرنے والے ہیں ان کا حال ہم یہ کرتے ہیں، ہم ان کو چیلوں، کووں اور گدوں کے آگے ان کی وہ جو ہے نا جسم کی بوٹیاں ڈالتے ہیں اور ان کی ہڈیاں جو ہیں ہم جنگلی جانوروں کو دیتے ہیں. اس کا یہ حال ہونا چاہیے میری نظر میں. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. قانون بدلنا چاہیے. قانون ایسے سفاک لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے بدلنا چاہیے. آپ کو اب میں چند باتیں جو بتانے لگا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ قتل نہیں ہے صرف، یہ بڑا پری میڈیٹیٹڈ قتل ہے. کچھ دن پہلے یہ مجرم جو ہے جس کی تصویر آپ اپنے اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ سفاک منحوس آدمی جو ہے، اس نے اپنے دوستوں سے مشورے کیے کہ میں نے اگر کسی کو قتل کرنا ہو تو کیسے قتل کروں اور میں پکڑا نہ جاؤں، اور یہ ترکیبیں لیتا رہا. اور یہ جیسے فلمی انداز میں پہلے پلاننگ اس نے کی ہے پوری، اور کئی دن اس نے پلان کیا، اور اس کے بعد کچھ دوست اس کا مذاق اڑاتے رہے، کچھ اب خود بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام آ رہے ہیں کہ وہ اس کے دوست تھے اور ان سے اس نے جو ہے نا ہیلپ لی تھی. اب پھر یہ سارے پلان میں اس نے اپنے کچھ دوستوں سے شیئر کیا کہ میں امریکن نیشنل ہوں تو میں یہ کر کے غائب اگر ہو جاؤں تو پھر پولیس میرا کیا کر لے گی. قانون کے طور پہ مجھے بتاؤ یہاں پہ کیا لکونہ ہے جس کے تھرو ایکسٹراڈائٹ ہو سکتا ہوں، نہیں ہو سکتا. ساری چیزیں یہ شور کرنے کے بعد یہ سفاک اور گھنونا آدمی جو ہے وہ اس نے یہ عمل کیا. اب جو میں دیکھ رہا ہوں، کل رات کو میں کھانے پہ تھا وہاں پہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ جناب ہیومن رائٹس کے طور پہ اس کا دماغی علاج ہونا چاہیے. دماغی علاج تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. بجلی کے جھٹکے ان کو پڑنے چاہیے جو اس سفاک درندے کے لیے رحم کے پیلیں کر رہے ہیں، اور جو ہے نا ہنٹر ان کو پڑھنے چاہیے جو اس کے لیے وکالت کریں گے جا کے. یہ تو میرا وہ ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس نے کیا کیا کہ جب نور مقدم کو اس نے زبردستی رکھا، یا آپ اغوا کہہ لیں یا ہپ سے بھیجا کہہ لیں یا جو بھی ہے، تو اس نے اس کا فون بھی آف کر دیا، اس نے اس کی سم بھی نکال دی تاکہ سگنلز نہ ٹریس ہو. اس تک یہ بڑا پلانڈ قسم کا مرڈر تھا. اٹ واز ناٹ جسٹ ہیٹ آف دا مومنٹ، اسپر آف دا مومنٹ پہ کر دیا. اور اس کے کل رات کو اسلام آباد پولیس نے ماں باپ کو بھی گرفتار کر لیا جو ادارہ چلا رہے تھے، وہ ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا، اس کو سیل کر دیا. بالکل صحیح کیا. آپ کو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کے گھر والوں نے کل شام کو کچھ ویڈیوز ریلیز کرنا شروع کر دی. ایک ویڈیو میرے پاس بھی آئی ان کی، مجھے بھی بھجوائی کہ جی یہ تو ظاہر جو ہے اس کے بھائی کی شادی، آپ دیکھیں نور اور ظاہر جو ہے ڈانس کر رہے ہیں، اس میں کتنے خوش نظر آ رہے ہیں. ارے کس قسم کے تم بے رحم لوگ ہو یار، تم کس قسم کے جانور ہو، تم کس قسم کے درندے ہو. تم یہ کر رہے ہو، تم بچی کی ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو جو ہے اس کو ریلیز کر رہے ہو کہ تمہارے بچے کے لیے نرم گوشہ کوئی پیدا ہو سکے. مجھے خون کھول رہا ہے میرا، مجھے اور زیادہ غصہ آ رہا ہے. اور اتنا رعونت سے بھرا ہوا انسان کہ جب پولیس اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی تھی اور کورٹ رپورٹرز وہاں ریمانڈ کے لیے جب لے کے جا رہے تھے تو کورٹ رپورٹرز نے اس کو سوالات پوچھے تو بار بار کہتا ہے آئی ایم این امریکن سٹیزن، میرا کچھ نہیں کر سکتے، میرے وکیل کو آنے دو، مجھے پورے رائٹس دو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یعنی علمان الحفیظ، وہ ہم نے سنا تھا نا چوری اور سینہ زوری، وہ تو کوئی محاورہ ہی نہیں رہا اس کے آگے. جو اس شخص کی حرکتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ شخص اکیلا واردات کرتا تھا. اس کے لیے اس پولیس نے جو اس کے والدین کو گرفتار کیا، گھر کے ایک دو نوکروں کو گرفتار کیا. بالکل صحیح کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس گھر میں جو ہے سارے جو ہے ان کو آوازیں نہ آئی ہوں، ساروں کو پتہ نہ چلا ہو، ساروں نے
یہ بیمانہ تشدد نہ سنا ہو، دیکھا نہ ہو، اور اتنے دن وہ وہاں پہ مبوس رہی، پھر اس کے بعد وہ اوپر چھت سے گری نیچے فرسٹ فلور سے، پھر یہ گھسیٹتا وہ اندر لے گیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمسایوں کو بھی پکڑنا چاہیے کہ کیسے ہمسائے ہیں بھائی، تمہیں ہمسائے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور تم لوگ کس طرح بے دردی سے، اور یہ کچھ سردیوں کے دن نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہ کمبل میں رضائی میں سو رہے تھے، دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھیں، آواز نہیں آ رہی تھی۔ ارے خدا کے لیے یہ کتنی بے حسی کا ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفاعت جو ہے انہوں نے بتایا کہ تھراپی ورکس نامی ادارے جس سے ملزم وابستہ تھا اس کو بھی سیل کرنے کے آرڈر کر دیے، کیونکہ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے تھے، جعلی سرٹیفکیٹس دیتے تھے، جعلی گرین کارڈ دیتے تھے، اس کو کرنے کا، ہر گناہ کرنے کا۔ اب جو نور مقدم کے قتل کا کیس، جو وکیل ہیں لڑنے والے شاہ خاور بہت ہی مایہ ناز وکیل ہیں، بہت ہی آنریبل وکیل ہیں، پہلے ہائی کورٹ کے جج بھی ہوتے تھے، اور اب ایز اے جج آلسو ان کے بڑے اپ رائٹ رہے ہیں، اور بڑے وہ جو ہے ان کا سٹانس سب کو پتہ ہے کہ وہ نہ بکنے والے نہ جھکنے والے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں کہ جی قصاص و دیت کے تحت فیصلے کر لو، قصاص و دیت کے تحت فیصلے کر لو۔ یار کتنے ظالم لوگ ہو یار، کتنے تم لوگ بڑے مجرم ہو۔ تم شاہ خاور وکیل کو تم یہ آفرز کروا رہے ہو، دھمکیاں دلوا رہے ہو، سوشل پریشرائزنگ کروا رہے ہو کہ یار کسی دوست کے کہنے پہ مان جائے، کسی کے کہنے پہ مان جائے۔ میں بتا دوں، میں جانتا ہوں شاہ خاور کو پرسنلی، نہیں ہے وہ کمپرومائز کرے گا بندہ، وہ نہیں مانے گا، وہ نہیں اقرار کرے گا۔ اور یہ جو فیملی ہے بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ جن کی بچے کے ساتھ اس طرح ہوا ہو وہ پیسے لے لیں۔ خدا کے لیے اپنے دماغوں کا علاج کراؤ، تم سارے قابل علاج ہو، تم سب کا علاج ہونا چاہیے۔ اور جو ایف آئی آر ہے وہ دفعہ 302 کے تحت درج کی گئی ہے، یہ بہرحال جرم کو قابل مصالحت کر دیتی ہے، اور اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے دونوں پارٹیز میں تو پھر آبویسلی اس میں ریلیز ہو سکتی ہے۔ لیکن 311 جو ہے اس کا تعلق فساد فی الارض سے ہے، جو جرم کو ناقابل مصالحت بنا دیتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ عدالت سے معاملہ باہر نہیں جا سکتا۔ اور بیسیکلی جو اس کی فیملی وہ چاہ رہی ہے کہ 302 کے تحت مقدمہ درج ہو، 311 کے تحت نہ ہو۔ جو نور کے وکیل اور نور کی فیملی جو ہے وہ بیچارے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انصاف کے دروازے جو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب تفتیشی افسر نے بتایا کہ، یہ میں آپ کو اس کا بیان میرے سامنے لکھا ہوا بتاتا ہوں، اس نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے قبضے سے پستول، چاقو اور لوہے کا پنجہ برآمد کیا۔ مقتولہ کے کپڑے، خون کے نمونے جائے وقوع سے لے لیے گئے ہیں، جبکہ گواہان کے بیانات بھی 161 کے تحت قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ اور پولیس افسر کا عدالت میں کہنا تھا کہ انہیں ملزم کا مزید ریمانڈ چاہیے، کیونکہ ابھی موبائل نہیں برآمد ہوا جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ جعفر جو ہے، ظاہر جعفر یہ درندہ، یہ اور کس کس سے رابطے میں تھا۔ میں تو کہتا ہوں جس کے نام اس کے پاس فیڈ ہے نا پورے، اور جس کے کبھی بھی اس کو میسج آئے ان کو بھی ذرا لاؤ سامنے، اور جس کے پیٹ پہ مروڑ اٹھ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، سائیکوٹک ہے، سائیکو کیس ہے، تو اس کے لیے میری ایک رائے ہے کہ پھر اس درندے کو 1 سال آپ کے گھر والے اور آپ کے بچوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہا ہے نا انسانی ہمدردی کا، تو ہمیں بھی دیکھ کے بڑی تسلی ہوگی کہ جب وہ محفوظ رہیں گے 1 سال تک اس کی حرکتوں کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔